السلام علیکم فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں GNTV اردو شو۔ فلسفے کی ابتدا انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انتہا واپس اللہ کے پاس لے آتی ہے۔ ابتدائی فلسفہ دان محض ایسے سوالوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ لا حاصل گفتگو سے اور بہت سے مواقع ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب سے خود ہی ان کو جواب مل جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف ٹھیک ہوتے ہیں۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو شکر و عمل کی توفیق دے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو لپکنے کے قابل بناتی ہے، اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اگر پھل ہوں تو وہ پہلے پیش کیجیے، کھائے جائیں، کسی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے اور جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو میوے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ نیک عورت اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ امور دنیا سے۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ظالم کی موت پر مجبور ہونا علم میں شامل ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر یا جس کو قیادت کے دل کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ابن آدم علیہ السلام میں جیوت نہیں۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح نہیں، اس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ دعوت قبول کرنے والے نے امیر و غریب کا فرق مت کر اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر۔ عورت کی بدخلقی سے قدر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کی قدر کے برابر ثواب پائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہے جو اس کی نعمتیں کی مخلوق کی ہے۔ کسی کو جائیداد پر، کسی کو تجارت پر، کسی کو اپنے ہنر اور فخر اور غرور ہے، اور کوئی اپنی فطرت و تندرستی پر نازاں ہے۔ غرض ایک مخلوق دوسری مخلوق پر تکیہ کیے بیٹھی ہے۔ میں نے آیات پڑھی کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ میں نے مخلوق کی جگہ خدا پر بھروسہ توکل کر لیا ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ انسان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ایسا گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں
ملاقات کی عادت نہیں ہوتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔